الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 ربیع الاول 1446 ہجری 4 اکتوبر سن 2024۔ پچھلے 3 جمعوں میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سے متعلق گفتگو سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب العالمین نے محبت کی، آپ سے صحابہ نے محبت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم امتیوں کو بھی محبت کے تینوں طریقوں کے اعتبار سے محبت کرنی چاہیے۔ یعنی آپ سے ہمیں فطری طبعی محبت بھی ہونی چاہیے، ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عقلی محبت بھی ہونی چاہیے، اور ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مذہبی محبت بھی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں سے بنیادی تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا ادب، یہ آپ سے محبت کا ایک تقاضا۔ یوں ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے طرز پر ہم حضور سے محبت کریں، اور ان کا طرز کیا تھا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا کرتے تھے، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے تھے، آپ کی باتوں کا ذکر کرتے تھے۔ تو حضور کی باتوں کو یاد کرنا، حضور کا ذکر کرنا، یہ بھی حضور سے محبت کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی سنا پچھلے جمعۃ المبارک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کے اوصاف کا ذکر کیا جائے، اور اوصاف میں پچھلے جمعے ہم نے علوم مصطفیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی، آپ کا امی ہونا، آپ کا علم، اللہ نے آپ کو کون سے علوم دیے، یہ ہم نے سنا۔ اور آج کی گفتگو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عملی تقاضوں سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ ایسے محبت کے تقاضے جنہیں عملی طور پر ہم اپنائیں تو اس طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ اور اسے لکھتے ہوئے کتابوں میں علماء لکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا عملی ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہو، کس طرح بصورت اطاعت خدا و مصطفیٰ، کس طرح مع انداز صحابہ مصطفیٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو انداز تھا حضور سے محبت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، کس طرح وہ حضور کی اطاعت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی خدمت کرتے تھے۔ آج ہم سے یہ تقاضا ہے۔ اگر ہم غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے لے کر، جب آپ نے اعلان فرمایا تب سے لے کر اور وصال ظاہری تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دین کی تبلیغ کے لیے کتنی مصیبتیں سہیں، کتنی اذیتیں اٹھائیں، کتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آرام قربان کیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان یعنی مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افراد تیار کیے، اپنا خاندان لٹایا، آپ نے ہجرت کی۔ اور یوں ہی ایک سچا محب رسول بھی اپنی محبت مصطفیٰ کا ثبوت یوں دے سکتا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو کما حق ہو ادا کرنے کی کوشش کرے، جتنی اس کی وسعت ہو، حیثیت ہو، جتنی اس کی اوقات ہو، جتنا کر سکتا ہو اتنا حضور کے دین کی خدمت کرے۔ یہ بھی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی خدمت یہ ہر مسلمان، ہر سچے امتی کی ایک ذمہ داری ہے۔ کوئی شکوہ کرے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس سلسلے میں شاعر کا یہ شعر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ ہم یہ روتے رہیں کہ رات اندھیری ہے، رات اندھیری ہے، اس شکوے سے بہتر کہ میں اپنے حصے کا چراغ جلا دوں، جتنی میں روشنی کر سکوں میں اتنی تو روشنی کر دوں، اور اس روشنی کے ذریعے اور کسی کو بھی اگر روشنی نصیب ہو جائے تو وہ میری سعادت مندی سمجھا جائے۔ اس لیے اب سوال اٹھتا یہ ہے کہ حضور کے دین کی خدمت کیسے کی جائے، کیسے حضور کے دین کی خدمت کر کے محبت مصطفیٰ کا عملی تقاضا پورا کریں۔ سب سے پہلے علماء لکھتے ہیں کہ اگر حضور کے دین کی خدمت کرنی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے حضور کے دین کا علم سیکھنا ہم پر ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سیکھ کر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو ہم عام کر سکتے ہیں، حضور علیہ السلام کے دین کو ہم اپنا سکتے ہیں، اسے دوسروں تک نہ صرف پہنچا سکتے ہیں بلکہ اس پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت ہم سنوار سکتے ہیں۔ اور اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح حضور کا دین سیکھا، کس طرح کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی خاطر
کما حق ادا کرتے تھے. جب انہیں حضور کی بارگاہ میں بلایا جاتا حاضر ہو جاتے. بلکہ خود سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 12 سال میں سورہ بقرہ کی تعلیم حضور سے حاصل کی. 12 سال تک سورہ بقرہ حضور سے سیکھی. حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ باقاعدہ باریاں باندھ رکھی تھیں. کام کاج بھی دیکھنے ہوتے تھے, گھر بھی سنبھالنا ہوتا تھا. تو دونوں نے ایک دن فکس کیا ہوا تھا کہ ایک دن تم حضور کی بارگاہ میں جاؤ گے, جو سارا دن حضور کی بارگاہ میں بتایا جائے, سکھایا جائے, جو وحی آئے, جو کچھ معاملہ وہاں سر انجام پائے, اس کی تم نے مجھے آ کر خبر دینی ہے. تم نے مجھے بتانا ہے کہ کیا سکھایا گیا. اور اس طرح پھر دوسرے دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے اور باری باری ایک دن جاتے اور پھر اس طرح آ کر اس پورے دن کی کارگزاری اسے آ کر بتاتے, سکھاتے ایک دوسرے کو. تو یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیم سیکھنے کا جذبہ ہے صحابہ, کہ صحابہ نے کس جذبے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین سیکھا. آج دیکھیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس اعتبار سے ہم سے یہ گویا کہ اپنی امت سے تقاضے کیے ہیں. یعنی گویا حضور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے نام پر قربان ہونے کے دعوے کرنے والوں, مجھ سے محبت کا دم بھرنے والوں, اگر تم نے مجھ سے محبت کرنی ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تقاضے فرمائے. فرمایا کن عالمن, پہلے نمبر پر فرمایا کہ عالم ہو جا, عالم بن جا. یہ مجھ سے محبت کا ایک تقاضا ہے. آج دیکھیے اگر کوئی شخص دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنے جذبے کا اظہار کر دے, چاہے کہ وہ دین کا علم سیکھ لے, یعنی وہ یہ نیت کرے, اس کا بھی ذہن ہی بنتا ہے کہ میں عالم بنوں, دین کا علم حاصل کروں, تو سب سے پہلے اس کے اپنے رشتہ دار کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کے اپنے گھر کے افراد کھڑے ہو جاتے ہیں. کہیں سے ماں کھڑی ہو جائے گی, نہیں عالم مت بننا. کہیں سے ماموں گھر کے اپنے رشتہ دار, ماموں کہے گا عالم بن گیا, عالم بن کر مسجد کی روٹیاں کھائے گا. کہیں سے یہ آواز آئے گی, پھپھی کھڑی ہو جائے گی, عالم بنے گا, لوگ تجھے مولوی پکاریں گے, تجھے ملا کہا جائے گا. عالم بنے گا, لوگ تیرے پیچھے آوازیں اٹھائیں گے, تجھے ملے گا کیا عالم بن کر. اور پھر کسی طرف سے آواز ہی آتی ہے, اس کو چھوڑو, دین پڑھا کر کیا کرو گے, اسے عالم بنا کر کیا کرو گے, کیا ملے گا اس کو عالم بنا کر, کیا کر لے گا یہ عالم بن کر. اس کو پڑھاؤ, ایرولوجی پڑھاؤ, اس کو فزیکل سائنس پڑھاؤ, اس کو کیمسٹری پڑھاؤ, اس کو بایولوجی پڑھاؤ, اس کو اور دوسرے مختلف علوم آج کل کے دور کے اعتبار سے, AI, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس کو یہ پڑھاؤ. اس کو پڑھانا ہے تو اس کو لیگل ایجوکیشن دو, اس کو میڈیکل کی تعلیم دلواؤ. اس کو اگر پڑھانا ہے تو اور نہیں تو جانوروں کا ڈاکٹر بنا دو, ویٹرنری اس کو سکھا دو, اس کو جرنلزم سکھاؤ, اس کو صحافت سکھاؤ, اس کو سوشلزم سکھاؤ, اس کو سیوکس سکھاؤ, اس کو اکنامکس سکھاؤ, اس کو C+ کراؤ, اس کو CA کراؤ. اس طرح کی آوازیں آتی ہیں کہ اس کو یہ سکھاؤ. اور جس طرف سے یہ آوازیں آتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو اتنا پڑھاؤ, اس کو اتنی دنیا کی تعلیم دلواؤ کہ کل کو یہ اتنا دنیا کی تعلیم میں مٹ کر اتنا گم ہو جائے کہ اس کو کل کو دعائے قنوت بھی پڑھنی نہ آئے. کل کو اس کا یہ حال ہو جائے کہ اس کو باپ کا جنازہ بھی پڑھانا نہ آتا ہو. اس کا یہ حال ہو جائے کہ کل کو یہ دنیا کی تعلیم میں اتنا مست ہو جائے کہ اگر کبھی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور نماز میں ہی امام کا انتقال ہو جائے, اس کو پھر اس وقت یہ بھی پتہ نہ ہو کہ امام کو ہٹا کر میں نے نماز پوری کیسے کرنی ہے. یہ آج کل لوگ جو ہے وہ کسی عالم بننے والے کے پیچھے پڑھ کر اس کو یہ ذہن دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ عالم بنے گا, عالم کا بن کے کیا کرے گا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کن عالمن. 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں. پہلی چیز کہ تو عالم بن جا. کیوں؟ کیونکہ آج تو اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ عالم بن جائے گا تو عالم بن کر حضور کے دین کی خدمت کرے گا, جس طرح حضور کے صحابہ نے کی. اور کل کو آج تو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عالم ہو جائے گا, مولوی بن جائے گا, تو لوگ اس کو تانے دیں گے, لوگ اس کے اوپر آوازیں کسیں گے, اور پھر اس کے اوپر آوازیں کس کر اس کو مختلف برے القاب سے اس کو شدت پسند کہا جائے گا. اس کو کہا جائے گا کہ اس نے عالم بن کر کیا لیا, اب یہ دوسروں کا محتاج دکھائی دیتا ہے. لیکن دیکھیے جب پڑھنے والا دین کا علم پڑھتا ہے, جب وہ ابتدائی علوم صرف و نحو شروع کرتا ہے, جب وہ صرف کی تعلیم علم نحو پڑھتا ہے, علم منطق پڑھتا ہے, علم بلاغت سیکھتا ہے, وہ فقہ و اصول فقہ پڑھتا ہے, حدیث و اصول حدیث پڑھتا ہے, تفسیر و اصول تفسیر پڑھتا ہے, علم معانی و بدیع پڑھتا ہے. یہ سارے علم جب وہ حدیث کے پڑھتا ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ دورہ حدیث پڑھتے ہوئے بخاری, مسلم, ترمذی, سنن ابن ماجہ, سنن نسائی, سنن داؤد یہ پڑھتا ہے. یہ پڑھتے جب وہ 10 سال اپنے گھر سے دور رہ کر صعوبتیں اٹھا کر عالم بن جاتا ہے تو دنیا والے تو اسے کہتے ہیں کہ مولوی بن گیا, عالم بن گیا. لیکن کل بروز قیامت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استقبال فرمائیں گے اور فرمائیں گے, دیکھ کل جو تو نے دنیا کے اندر دین کا علم پڑھتے ہوئے سیاہی استعمال کی تھی, آج تجھے مرتبہ یہ دیا جائے گا کہ اے عالم, تیرے قلم کی سیاہی کو شہید کے خون کے مقابلے میں تولا جائے گا اور تیری سیاہی اس کے خون سے بھی زیادہ وزن دکھائی دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے یہ شان عطا فرمائے گا, تجھے یہ فضیلت عطا فرمائے گا. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ عالم بن کر کیا کرو گے. اس لیے دین کا علم سیکھنا یہ حضور کے دین کی خدمت کے لیے بنیادی ترین ذریعہ ہے, اور یہ وہ محبت رسول کا عملی تقاضا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر عالم بن سکتا ہے تو عالم ہو جا, اگر نہیں کن متعلمہ,
ورنہ پھر طالب علم بن جا، دین کا علم سیکھ لے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ، کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ کر دے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، پھر وہ طالب علم بن جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دین کا طالب علم بن جا، اور طالب علم بن کر حضور سے محبت کے تقاضوں کو ظاہری طور پر ثبوت کے طور پر پیش کر، اور دین کا علم سیکھ کر اس طرح یا تو عالموں کی صف میں کھڑا ہو یا طالب علموں کی صف میں آ جا۔ فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسرے نمبر پر فرمایا کہ او مستمعا، یا پھر تو علماء کو سننے والا بن جا، کہ تجھے دین کا علم کم از کم خود پڑھانے کا موقع نہ ملے، خود پڑھنے کا موقع نہ ملے، باقاعدہ درسن کلاس میں حاضری کا موقع نہ مل سکے، نہ کر سکے ایسا، تو کم سے کم علماء کو سن تو لیا کر، ان کی باتیں تو سمجھ لیا کر، ان سے پوچھ کر مسائل تو اپنے حل کر لیا کر۔ اس لیے فرمایا فاسألوا اہل الذکر، کہ تم اہل علم سے سوال کیا کرو اگر تمہیں علم نہ ہو، تمہیں پتہ نہ ہو۔ حضرت عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے اور کچھ ان سے قرآن سیکھ رہے تھے، ایک وہاں سے دیہاتی گزرا اور اس نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا یقتسمون میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن کا علم پڑھ رہے ہیں، یہ جو حضور کے دین کا علم پڑھ رہے ہیں، یہ تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ پڑھ رہے ہیں، دراصل یہ دولت مصطفیٰ یعنی علم مصطفیٰ کی میراث کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کی نیت سے ہم علم حاصل کریں، علم حاصل کرنے کی نیت سے ہم علماء کو سنیں۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اگر تو عالم نہیں بن سکتا، تو طالب علم نہیں بن سکتا، تو ان کو سننے کا موقع بھی نہیں ملتا تجھے، تو فرمایا او محبا، کم از کم اتنا کر لینا کہ ان علماء سے، ان دین کے طالب علموں سے تو محبت کرنے والا بن جا، تیرے دل میں ان کی محبت ہو، تیرے دل میں ان کی حمایت ہو، تیرے دل میں ان کی محبت کرنے کا جذبہ ہو۔ جب تیرے اندر یہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جو ہلاک ہونے والے لوگ ہیں ان سے بچا لے گا، کیونکہ پانچویں نمبر پر فرمایا فلا تکن خامسا، اس کے علاوہ چار سے ہٹ کر پانچواں مت بننا، کہ نہ تو عالم بنا، نہ تو طالب علم بن سکا، نہ تو ان کو سن سکا، نہ تو ان سے محبت کر سکا، یہ چار کام نہ کر سکا اور پانچواں ہوا تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تیری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اب ہم غور کر لیں کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں، ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں، اور ہم حضور سے محبت کے کس درجے میں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مدینے میں بازار میں گئے اور وہاں کے اہل بازار سے مخاطب ہو کر کہا ادھر کیا کر رہے ہو بازار میں، جاؤ اور حضور کی جو میراث تقسیم ہو رہی ہے، میراث محمد جو مسجد نبوی میں بانٹی جا رہی ہے، جاؤ اس سے حصہ پاؤ۔ لوگ دوڑے دوڑے تیزی سے وہاں گئے اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کچھ نماز میں مشغول ہیں، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کو قرآن سکھا رہا ہے، حلال و حرام کا علم سکھایا جا رہا ہے۔ لوگ یہ دیکھ کر واپس آئے اور ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ کہاں بانٹی جا رہی ہے میراث محمد؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا وہاں کیا ہو رہا تھا، انہوں نے ساری تفصیل بتائی اور پھر بتایا کچھ لوگ حلال و حرام کا علم حاصل کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ویحکم، ارے سن لو، سمجھ لو، جو وہ سیکھ اور سکھا رہے تھے ایک دوسرے کو وہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے کہ جسے میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تم حضور کی میراث پاؤ، حضور کی دولت پانے کی کوشش کرو۔ تو ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے کہ ہم حضور سے محبت کا عملی تقاضا کہ ہم اپنے عمل سے حضور کی محبت کا اظہار کریں، اور وہ کس طرح کہ حضور کے دین کی خدمت میں لگ جائیں۔ حضور کی دین کی خدمت میں لگنے کا سب سے پہلا ذریعہ دین کا علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض پر خود بھی عمل کریں اور اپنے ساتھ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی عمل کرائیں، کیونکہ تقاضا محبت کا، اس کے عملی تقاضوں میں سے یہ دوسرا تقاضا وہ کیا کہ ہم جس طرح خود دین پڑھیں اسی طرح ہم دوسروں کو سکھائیں بھی، جو معلوم ہو وہ بتائیں بھی، گھر جا کر اپنی اولاد کو بتائیں، اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں، اپنے والدین کو بتائیں، اپنی زوجہ کو بتائیں، اگر فیکٹری کا، کمپنی کا، کارخانے کا کوئی مالک ہے تو وہ اپنے مزدوروں کو، اپنے امپلائیز کو، اپنے ماتحتوں کو بتائے، اور کسی بھی طرح ہو سکے کہ ان کو دین کا علم سکھائے۔ صاحب نعلین و وسادہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے، یہ وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں بھی رہتے تھے اور حضر میں بھی حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور خدمت کیا تھی آپ کے ذمے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ بھی آپ سنبھالتے تھے اور حضور کے جوتے بھی آپ سنبھالا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح کرتے تھے، فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وسادے اور اپنے نالین کے پاس تشریف لاتے، فرمایا کہ جب اپنے نالین، اپنے جوتے اتارا کرتے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے حضور کے جوتے اتارا کرتے تھے، اور پھر حضور کے جوتے اتار کر یہ نہیں کہ ادھر ادھر رکھ دیے۔ کیا آپ کی محبت، حضور سے محبت کا انداز دیکھیے، حضور سے محبت
کا انداز صحابہ سے سیکھیے. صحابی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جوتا اتارتے اپنی سیدھی آستین میں چھپاتے، دوسرا جوتا اتارتے تھے الٹی آستین میں رکھا کرتے تھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اے ابن مسعود میرے جوتے تم زمین پر کیوں نہیں رکھتے، تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہی اتنی ہے، نماز کے لیے سر جھکانا ہوتا ہے، ورنہ آپ کے جوتے آستین میں رکھنے کے بجائے میں اپنے سر پر رکھ کر گھومتا، اپنے سر پر رکھ کر نماز پڑھتا. اتنی حضور سے محبت کا اظہار. یہ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ دیکھیے اپنی اولاد کو کس طرح سکھایا. ان کے سامنے ان کا بیٹا ریشم کا جوڑا پہن کر آیا، اور جب بیٹا پہن کر آیا تو مسئلہ جانتے تھے کہ ریشم مرد پر پہننا حرام ہے. آج لوگ انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں سونے کی انگوٹھی پہننا مرد پر حرام ہے. کسی لوہے کی دھات کو پہننا مرد پر حرام ہے، چاہے وہ چھلے کی صورت میں ہو، انگوٹھی کی صورت میں ہو. چاندی کی انگوٹھی بھی 4.5 ماشے سے زائد وزن کی نہ ہو، اور وہ بھی صرف ایک، وہ پہننے کی اجازت ہے. اس سے زیادہ اگر وہ پہنتا ہے، کوئی بھی میرا بھائی اگر ایسا ہے کہ جو اس طرح کی کوئی دھات پہنتا ہے، گلے میں کوئی ہار لاکٹ کی صورت میں، چین کی صورت میں پہنتا ہے، چھلے پہنتا ہے، 3 4 انگوٹھیاں، آج کل تو اس کو فقیری کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ جی جتنی انگوٹھیاں ہاتھ میں، جتنے اس کے ہاتھ میں کڑے بھرے ہوئے ہوں گے، اس کو اتنا بڑا اس کو پیر فقیر سمجھا جائے گا. دین اسلام شریعت محمدی کے اندر ایسی کوئی اجازت نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کرنے والا خلاف شریعت کام کرتا ہے، اور اس طرح جان بوجھ کر نماز جو پڑھے، یعنی اس طرح انگوٹھیاں چڑھا کر کڑے چڑھا کر نماز پڑھے، تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے. اس کو چاہیے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے، اس کی نماز پوری ادا نہ ہو. اور ایسے لوگوں کو لوگ اپنا پیر فقیر مانتے ہیں، ایسوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے. ہمارا دین اس کی تعلیم نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خود نہیں سیکھا، ہمیں خود نہیں معلوم. جب معلوم نہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو جیسا بھی کام کرے بس ہمارے نزدیک جو صحیح ہے ہم اسی کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. شریعت مصطفیٰ کیا بتاتی ہے ہم نہیں جانتے. یہ تعلیم، یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، تاکہ ہمیں پتہ تو چل جائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تاکہ ہم صحیح اور غلط میں فیصلہ تو کر لیں. اور یہ کس کے ذریعے ہوگا؟ دین مصطفیٰ کا علم حاصل کر کے، حضور کے دین کا علم سیکھ کر آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے ریشم کے کپڑے پہن کر آیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے مسئلہ. بیٹے کو بلایا اور بلا کر پکڑ کر قمیص بیچ میں سے پھاڑ دی، اور پھر کیا فرمایا؟ اذهب الى امك، اپنی ماں کے پاس جا، فقل لها فلتلبس کا، کہ وہ تجھے کپڑے پہنائے، غیر ھذا، سوائے اس کے. یعنی یہ بھی نہ کیا کہ آج ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا کہ جا اتار کر رکھ دے اور دوسرے کپڑے پہن لے، وہیں پھاڑ دیا تاکہ ماں کو بھی پتہ چل جائے کہ آئندہ اپنے بچے کو خلاف شریعت لباس بھی نہیں پہنانا. آج گھروں میں ماؤں کو علم نہیں ہے، اس لیے کہ اس ماں یعنی جو بیوی ہے اس کے شوہر کو بھی نہیں پتا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تو اس کو کیسے پتا چلے. اور وہ جو عورت جو بیاہ کر آئی ہے، جب وہ کل کو کسی کی بیٹی تھی، جب وہ کسی کی بہن تھی، نہ اس کے بھائی نے اس کو سکھایا، نہ اس کے ماں باپ نے اس کو سکھایا، نہ اس کو اتنی تعلیم دی. اور جب وہ بیاہ کر شوہر کے گھر میں آ گئی تو اب شوہر نے بھی خود نہیں سیکھا، نہ اس کو سکھایا. جب ان دونوں نے نہیں سیکھا تو پھر کیا یہ اپنی اولاد کو سکھائیں گے؟ اس طرح پھر کیا یہ توقع رکھیں گے کہ ان سے دین مصطفیٰ کی خدمت لی جائے گی؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم سیکھنا یہ ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھیں، پڑھیں. قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. کس سے؟ آگ سے. وہ آگ کہ جس کو آگ کو کیا کہا گیا؟ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن بنیں گے آدمی اور پتھر. آج دنیا کے اندر آگ کو بڑھانا جلانا، اس کے اندر فیول ڈالا جاتا ہے، اس میں لکڑیاں بڑھائی جاتی ہیں، اس کو پھونکا جاتا ہے تو آگ تیز ہوتی ہے. فرمایا جہنم کی آگ کو جب بڑھانا ہوگا اس میں انسانوں کو ڈالا جائے گا. تو فرمایا اس آگ سے جس کا ایندھن، جس کا فیول انسان ہوں گے، اس آگ سے خود کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. تو دین مصطفیٰ سے محبت کا عملی تقاضا دین سیکھنا بھی ہے اور دین سکھانا بھی ہے، ان کو بتانا بھی ہے اپنے گھر والوں کو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ ساری باتیں یہاں کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دین کے علم کے ذریعے کریں، دین کا علم حاصل کریں. اور جتنا علم حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا عمل کا بھی جذبہ عطا فرمائے گا، ہمیں اتنی عمل کی توفیق بھی ملے گی. کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے علم کی توفیق دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے علم کی توفیق دیتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے. کیونکہ علم یہ عمل کا رہنما ہے. تو اس لیے علم بھی سیکھیں، عمل بھی کریں، خود بھی سیکھیں، اپنے متعلقہ جس کو سکھا سکتے ہیں اس کو سکھائیں، اور یوں حضور سے محبت کا اظہار کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک یہ ذریعہ حضور نے خود یوں بھی بیان فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو میری محبت سکھاؤ اور میرے صحابہ کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی تعلیم سکھاؤ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان پر عمل کر کے زندگی گزاریں. دیکھیے انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون نصیب ہوگا اور آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں، مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے.